السلام علیکم میرے سارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ سنیں گے۔ ان کی شہادت کا واقعہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے، آج ہم ان کی شہادت سے پہلے کا ایک واقعہ سنیں گے۔ تو واقعہ شروع ہوتا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ام فضل مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ ہی دن کے بعد امام حسین تشریف لائے اور واقعی وہ ام فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی ام فضل اس روایت کو بیان کرتی ہیں جو ہمارے ہاں صحیح کتب میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زارِ و قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت ہے؟ نواسے کا پیدا ہونا، آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے نواسے کو آپ کی یہ امت شہید کر دے گی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ ام سلمہ آئے، کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا، ابھی جبرائیل امین آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل امین نے مجھے اس جگہ کی مٹی لا کر دی۔ حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا اور شہادت کے بعد کے واقعات میں ہے کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے، یہ مٹی اس دن سرخ ہو گئی۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور ہیں کہ سارے صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس عنوان کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، سب میں یہ ہے کہ یہ شہید ہوں گے، ایسا تڑپیں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، کون لوگ ایسا کریں گے۔ تمام چیزیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن یہ کبھی نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اللہ اس حادثے سے ان کو بچا لے۔ نہیں، کبھی یہ دعا نہیں کی۔ آپ تو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، حسین کو صبر و استقامت اور اجر عطا فرما، کیونکہ امام حسین کو جو مقامات ملنے والے تھے وہ اسی راستے سے ملنے والے تھے۔ اب آئیں ان کی شہادت کا سبب کیا بنا، اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ سن 60 ہجری دمشق میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا اور مدینہ منورہ میں یہ خبر بھیجی کہ اہل مدینہ سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور خود حضرت امام حسین اور تمام اکابر صحابہ کرام نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور رخصت کی اجازت چاہی، اور یہ سوچ کر کہ اب میں بقیہ زندگی مکہ میں گزار دوں گا، آپ نے حاضری کے بعد مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔
امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ کیجیے۔ ملتے